جب انسان اپنی جو ہے نا اپنے ایکشنز کو یا اپنی چاہت کو، اپنی حرص کو اور اپنی ہوس کو طلب کیا بیٹھتا ہے، پاک طلب کیا بیٹھتا ہے، ہوس اور طلب ہاں، فرق ہے. اور وہ اس کی انا اس کو محسوس کراتی ہے کہ اس کی جو چاہت کی شدت ہے وہ عشق ہے، اور اس کی جو حرص ہے وہ طلب ہے، پاک طلب ہے. یہاں پر وہ نا اصل مار کھاتا ہے، مار کھاتا ہے یہ سمجھ کے. اور وہ پھر وہ اس میں تھکتا ہے، اس میں وہ تھکا دیا جاتا ہے، تھکا دیا جائے. شدید اتنا تھکا دیا جاتا ہے کہ اپنی اس حرص اور ہوس کے جس کو وہ طلب سمجھتا ہے اس سے وحشت ہو جاتی ہے، اور وہی اس کے چھٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح سے نا آپ کو موت دیتا ہے موت سے پہلے اس طلب کے معاملے میں. اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو حرص اور ہوس ہے اور اس کی جو آگ ہے وہ کبھی بھی عشق اور اس کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو بے سکونی ہے اور آپ کسی آگ میں ہیں تو یہ اٹ سیلف ایک ریفلیکشن ہے کہ آپ کی انا آپ کو یا تو کچھ غلط گائیڈ کر رہی ہے اور آپ دراصل ٹریپڈ ہیں. اگر آپ کو سکون ہے اور بیلوسیت ہے، اور یہ ایک اہم چیز جو لرن ہوئی کہ جو بیلوسیت یعنی کہ انکنڈیشنلٹی، بغیر تقاضے کے ہم اپنے معشوق اور محبوب کے زمان اور مکان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت میں اس جگہ پر ہو، فلاں وقت میں فلاں وقت پہ نہ ہو. تو یہ جو زمان و مکان کی جو اوپر جو ہم ضبط رکھنا چاہتے ہیں، کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جس میں ہم خود جلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہماری انا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھائی یہی تو عشق ہے، یہی تو اس کا تقاضا ہے. تبھی جو لوگ اس آگ میں چیختے ہیں اور انہوں نے اپنے دعوے کو عشق کہا اور اس پہ شاعری کر ڈالی تو لوگوں نے سمجھا شاید عشق آگ ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ چیخ رہے تھے تو بس اس لیے ان کی آواز زیادہ سنی گئی، اور جو سکون میں تھے وہ ٹھہراؤ میں تھے، قرار میں تھے، تو ان کی آواز زیادہ نہیں سنی گئی. اس لیے لوگوں نے جو عشق ہے اس کے معنی غلط لے لیے، وہ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کوئی تکلیف ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے. وہ تکلیف ہمارے اپنے تقاضوں کی ہے، اپنی حرص کی ہے، اپنی ہوس کی ہے، جس کو ہماری انا پوتر طلب، پاک طلب یہ کہہ بیٹھتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک لامتناہی ہجر لاحق ہو گیا، ایک فراق لاحق ہو گیا. اور یہ صرف اس لیے لاحق ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی کی چاہت میں ہم خود مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ چاہت ہمیں فاصلے کا شعور دیتی ہے. وہ فاصلے کا شعور ہمیں یہ بتانا شروع کرتی ہے کہ ہم کتنے دور ہیں، اور وہ دوری ہمیں ہجر میں لے جاتی ہے. لیکن جب زمان و مکان کی تبدیلی آپ نہیں چاہتے تو پھر آپ کا معشوق یا محبوب یا مطلوب یا وہ چاہت جس طرح ہے، جیسے ہے، اسی طرح ہی آپ کو پسند آتی ہے. تو آپ پہلے روز وصال میں ہوتے ہیں. سچا عاشق پہلے روز وصال میں ہوتا ہے، اور ادروائز آپ کا معشوق آپ کے زانوں پہ سر رکھ کے بھی بیٹھا ہو نا تو آپ کو وصال محسوس نہیں ہوتا. تو وہ صرف اسی تقاضے کی وجہ سے یہ بنتا ہے. بس یہ اینڈ میں نا باہو کے شعر پہ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، کہ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے روز خدا کے پاس لے جاؤں. یہ سچے طالب کے لیے جو ہے نا اس کو اس طرح وصال